اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ آج جیسا کہ گزشتہ ہفتے درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انشاءاللہ تعالی مجلس درود شریف کے بعد کل کے پروگرام کے حوالے سے، ختم بخاری کے پروگرام کے حوالے سے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالی جو انتظامات ہوں گے ان انتظامات کو ہم سب انشاءاللہ تعالی خوش دلی کے ساتھ سر انجام دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کل ہماری ذمہ داریاں لگیں گی انشاءاللہ ہم اس کو نہایت ہی خوش اسلوبی، خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں انشاءاللہ پورا کریں گے۔ آپ آگے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں معاونت یہ بہت اجر کا ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ذاتی مقاصد کے لیے، علاقائی مقاصد کے لیے، اپنے قومی مقاصد کے لیے راتوں کی نیند قربان کر دیتے ہیں، سکون ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے جو خدمت بھی انہیں دی جائے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب یہ ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے انسان کر لیتا ہے تو ہم تو ایک بڑے مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، اور وہ ہمارا بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور دین کی تعلیم۔ یاد رکھیں ہمارے دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہمارا حق ہے روڈ کا بننا، نالی کا بننا، پارک کا بننا، ایک ہمارا حق یہ ہے، اور ایک ہمارا حق یہ ہے کہ ہم میں اور ہماری نسلوں میں دین اور ایمان محفوظ رہے۔ روڈ کے بغیر، نالی کے بغیر کام چل سکتا ہے؟ کیا مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی اولادوں سے دین نکل جائے، اس کی اولادیں ایمان اور دین سے محروم ہو جائیں؟ یاد رکھیں علم ہوگا تو ایمان بھی ہوگا، علم ہوگا تو نماز بھی ہوگی، علم ہوگا تو روزہ بھی ہوگا، علم ہوگا تو حج بھی ہوگا، علم ہوگا تو عمرہ بھی ہوگا۔ جس شخص نے کبھی عمرہ نہ کیا ہو
وہ پہلے عمرے کا علم حاصل کرتا ہے پھر عمرہ کرتا ہے۔ جس نے کبھی حج نہ کیا ہو وہ پہلے حج کی ٹریننگ لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر حج کرتا ہے۔ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو وہ پہلے نماز کا طریقہ مسائل سیکھتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ جس نے کبھی قرآن کی تلاوت نہ سیکھی ہو وہ پہلے اس کا علم سیکھتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے۔ علم سے ہی ایمان کی حفاظت ہے، علم سے ہی عبادت کی حفاظت ہے، علم سے ہی عبادت سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ علم جو ہے جس کے حوالے سے کل کا پروگرام ہو رہا ہے، ختم بخاری شریف، حدیث کا علم، قرآن کا علم، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ لکڑی کا علم، لوہے کا علم، کپڑے کا علم، یہ بھی اس کے نفع سے انکار نہیں ہے، یہ بھی بڑا نفع رکھتا ہے یہ علم بھی، لیکن اس کا نفع محدود ہے۔ جب تک یہ جہان ہے ان سارے علوم کا نفع ہے، یا جب تک آپ ہیں روئے زمین پر تو آپ کو ان علوم کا نفع حاصل ہوگا۔ کپڑے والے کے علم کا نفع آپ کو حاصل ہوگا، لوہے والے کے علم کا نفع آپ کو حاصل ہوگا، جوتے والے کے علم کا نفع آپ کو حاصل ہوگا، لکڑی والے کے علم کا نفع آپ کو حاصل ہوگا، رنگ والے کے علم کا نفع حاصل ہوگا۔ کب تک؟ جب تک آپ روئے زمین پر زندہ ہیں۔ جیسے ہی روح نکلی، اب کپڑے والا کھڑا ہے، رنگ والا کھڑا ہے، لکڑی والا کھڑا ہے، سب کھڑے ہیں، ان کے علم کا ٹکے کا آپ کو نفع نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں۔ جو دین کا علم رکھتا ہے، جو قرآن کا علم رکھتا ہے، جو احادیث کا علم رکھتا ہے، اس کا نفع اب آپ کو شروع ہو گیا، اس کی افادیت اب پتہ چلے گی قبر میں اترنے کے بعد کہ اس کے کتنے منافع ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ علم جو ہے، جس علم کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے، دیکھیں آج بڑی شد و مد سے یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہمیں ایمان سے دور کر دیا جائے۔ اب ایمان سے دور کرنا کیسے ہوگا؟ یوں کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، آپ کافر بن جائیں، کوئی نہیں آپ سے کہے گا۔ یہ کوئی نہیں آپ سے کہے گا کہ آپ قادیانی بن جائیں، یہ کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ شیعہ بن جائیں، کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ فلاں بن جائیں، کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ ہندو بن جائیں، کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ سکھ بن جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا تعلق یا آپ کی نسلوں کا تعلق علم دین سے ختم کرتے چلے جائیں گے، کمزور کرتے چلے جائیں گے۔ جب ہمارا علم دین سے تعلق نہیں رہے گا، کوئی قرآن کے بارے میں ہم سے چاہے ایسی بات کہلوا دے جس سے انسان ایمان سے نکل جائے، حدیث کے بارے میں کوئی ایسی بات نکلوا دے جس کے بارے میں انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، تو ہم بڑی آسانی سے اس کے دام میں اور اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ تو اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں دین کے ساتھ اور دین کے علم کے ساتھ جوڑا جائے۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے، علم دین کے منافع اور علم دین مردوں کے لیے تو ضروری ہے ہی، لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہے۔ ہم تو دن بھر میں کئی جگہوں پر کئی ذریعوں سے دین کی بات سیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں،
اور جو ہمارے گھروں کی مستورات ہیں، ہماری بچیاں ہیں، اگر ان میں ہم نے دین کے قریب نہ کیا، دین کے ساتھ انہیں ہم نے نہ لگایا، تو آج یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، جو آج موبائل کا فتنہ ہے، ہماری بچیوں کے ہاتھ میں جب یہ فتنہ آئے گا، اور اس وقت کیا ماحول چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، دیانتداری سے بتائیں کہ ہماری اولادیں ہمارے قبضے میں رہیں گی؟ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ سوائے خون کے آنسو رونے کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں، ڈاکٹر اور مولوی یہ دو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہر طرح کا آدمی اپنی تکلیف لے کر کے آتا ہے۔ فیکٹری والا بھی، فیکٹری نہیں چل رہی تو وہ مولوی کے پاس آتا ہے، کوئی دم بتائیں، کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ ہمیں کوئی علاج بتائیں۔ اولاد جو ہے نافرمان ہو گئی ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس نہیں، مولوی کے پاس آئے گا۔ ہمارے پاس اتنے حالات آتے ہیں کہ بڑے بڑے عزت والے لوگ جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ کیا کریں گے؟ جوان بیٹی کو کیا گھر سے نکال دیں؟ ان کو ہاتھ اٹھائیں ان کے اوپر؟ کتنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ اور وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ اور مار لیں، کیا کر لیں، اس سے زیادہ کیا کریں گے، جو کرنا ہے کر لیں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ جو اختیارات آپ کو ہیں وہ مجھے بھی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائے، اگر بچی آپ کے سامنے یہ کہہ دے گی، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک ہی ذریعہ ہے، خوف خدا، اللہ کا خوف اگر آپ نے دل میں ڈال دیا تو یہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ کے قابو میں رہے گا، ورنہ کوئی اور طاقت ہے نہیں ایسی جو ان کو آپ کے قابو میں لا دے۔ کیا کریں گے؟ اس لیے اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں اگر ہماری بچیاں دین سے آشنا ہو جاتی ہیں، دین سیکھ لیتی ہیں، دین سمجھ لیتی ہیں، دین جان لیتی ہیں، ان کے ہاتھوں سے جو نسل نکلے گی، ان کی گودوں سے جو اولاد نکلے گی، ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ جو بچے ہیں، ماں انہیں جو سکھائے گی، جیسی تربیت کرے گی، جیسا پہنائے گی، جیسے بول اس سے کہلوائے گی، جیسے کلمے اس کی زبان سے کہلوائے گی، بچہ ہمارا وہی کہے گا۔ ہمارے بڑے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑی بات کہہ گئے، بہت بڑی بات کہہ گئے۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ اگر کوئی بچہ، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر نیک ماں باپ کے ہاتھ سے وہ گزر گئے، ماں باپ نیک صالح مل گئے، اچھی تربیت کرنے والے مل گئے، انہوں نے ان کے قلب و جگر پر، ذہن و قلوب پر ایمان کا نقش بو دیا، تو یہ بچہ بد عمل تو ہو سکتا ہے، بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بد عمل تو ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے بد عملی میں چلا جائے گا، لیکن ایمان بد عقیدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب اسے ایسے ماں باپ میسر آ گئے جنہوں نے اس کے ذہن و قلوب پر محنت بچپن سے ہی ایمان اور آخرت کی محنت کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو مدرسۃ البنات ہے، یہ در حقیقت اسی محنت اور اسی تحریک کا نام ہے کہ ہماری بچیوں میں یہ چیز آ جائے، اور اس کے لیے ہم جو ہے پروگرام کرنے کو، تو پروگرام کیا مشکل ہے، دسیوں پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا
کہ میرا مقصد پروگرام نہیں ہوتا، پروگرام میرا مقصد تو پورے محلے کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے محلے کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو. ہم بیٹھے ہیں، جب ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے، ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے خیر کے اس کام میں، نیکی کے اس کام میں آگے بڑھ کے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر خود بخود پیچھے چل پڑیں گے. جہاں انجن جاتا ہے باقی ڈبے وہیں آتے ہیں، جہاں گھر کا سربراہ جائے گا باقی بچے وہیں آئیں گے. اگر وہ ہمیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے جو بازاروں میں کھیل رہے ہیں، گلیوں میں کھیل رہے ہیں، وہ کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی دانے ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ گویا آپ نے اپنی نسل کو ایک شوق دے دیا، ایک لائن دے دی، ایک راستہ دے دیا، اب وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں. ورنہ تو پروگرام کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل. لیکن یہ پروگرام تو ایک عنوان ہے، یہ پروگرام تو ایک عنوان ہے. در حقیقت اس کے پیچھے پورے محلے کو اور محلے کی تمام بچیوں کو، تمام نوجوانوں کو متحرک کرنا ہے تاکہ ان کا اس کے اوپر دل لگے، اس کے اوپر ان کی سوچ آئے. جب بچے نوجوان لگیں گے، والد یہاں آئے گا تو گھر میں جو بچی ہے اس کے ذہن میں بھی آئے گا، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ارے ہم یہ بینڈ لگا رہے ہیں، یہ بورڈ لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کیا بھئی پروگرام ہو رہا ہے؟ کس کا پروگرام ہو رہا ہے؟ بچیوں کا پروگرام. اچھا ہمیں بھی ذرا دکھائیں. بہت ساری بچیاں اچھے گھرانوں کی، اچھے پروگرام میں آئی. جب انہوں نے پروگرام دیکھا تو اللہ نے ان کے دل کی کایا پلٹ دی. انہوں نے کہا کہ یہاں تو اتنی عزت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تو ہم یہاں کیوں نہ آئیں؟ ابھی اس سال دوسرا سال ہے، ایک بچی ہمارے ہاں اچھے علاقے سے بچی وہ پڑھنے آ رہی ہے. پورا سال اس کی والدہ اس سے ناراض رہی. بھئی کیوں ناراض رہی؟ سنیں. اس بچی نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، وہ یہاں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں آئی. اب وہ پڑھنے لگی. جب پڑھنے لگی تو اس کو یہاں اچھا لگا ماحول. اب جب وہ پڑھنے لگی تو والدہ نے اس کو کہا کہ جب آپ کی اتنے اچھے نمبر ہیں، آپ اتنی اچھی پڑھ رہی ہیں، تو آپ وہ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے آپ 6 مہینے کا سال کا کورس کر لیں، لیکن مستقل نہ پڑھیں. خیر اس بچی نے ہمیں بات بتا دی کہ میری والدہ جو ہیں، والد تو خاموش ہیں، وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن والدہ میری بضد ہیں، وہ مجھ سے اچھے سے نہیں بول رہی کہ آپ بس وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو آپ سے اگر میری والدہ پوچھے تو آپ یہی کہیں کہ ٹھیک ہے سال کا کورس کریں. آپ یقین جانیں اس بچی نے یہاں بھی ٹاپ کیا، وہاں بھی ٹاپ کیا، یہاں بھی ٹاپ کیا. اور پھر اس نے پورے سال میں، گزشتہ پورے سال میں، اس سال بھی پورے سال میں ایک چھٹی بھی نہیں اور لیٹ بھی نہیں. تو جب اس نے یہاں ٹاپ کیا تو ہم نے اس کی والدہ کو، ہماری معلمات نے مبارکباد دی، اس نے نظر انداز کر دیا. کیسی مبارکباد؟ یعنی اس کا ذہن ہی قبول نہیں کر رہا تھا. وہ بچی بڑی پریشان تھی. پھر اس کے والد صاحب سے ملے، ان کو کہا، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں تو بہت خوش ہوں، دل سے تیار ہوں، لیکن میں بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں، اس کو میں قائل نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ دعا کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اندازہ ہو رہا ہوگا، ہم سب کو اپنا اندازہ ہے، ہم سب بیویوں کے ساتھ ہی تو چل رہے ہیں. اگر ان کی سوئی کسی جگہ پہ اٹک جائے تو ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں کچھ؟ نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے آج شام کو کھانا گھر میں نہیں پکے گا، لائیں باہر سے. اب آپ پکا لیں.
تو پتہ چلا کہ ان کی چلتی ہے، جس بات پہ اٹک جائیں تو وہ منوا لیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میں تو خوش ہوں، راضی ہوں، میرا تو بڑا دل خوش ہے، لیکن بیگم کو کون منائیں؟ وہ نہیں مان لی۔ میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، دعا کرتے۔ اب اللہ کا شکر ہوا اس سال جا کر کے اس کی والدہ کسی حد تک راغب ہوئی ہیں، متوجہ ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مدرسہ محض مدرسہ مقصد نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، مدرسہ محض مدرسہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اپنی نسلوں کا ایمان بچایا جائے، اپنے گھرانوں کا ایمان بچایا جائے، اپنے محلے کے نوجوانوں کا ایمان بچایا جائے، اور اس کی یہی شکل ہے کہ ہم اپنی عورتوں پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین آئے گا۔ تو اس کے لیے یہ کل کا جو پروگرام ہو رہا ہے، یعنی پچھلے سال کم و بیش ہم نے جو کرسیاں لگائی تھی 600 کرسی لگائی تھی، ہم نے 600 کرسی لگائی تھی، ہیں 650 کرسی لگائی تھی۔ اس کے بعد بھی خواتین اس کے علاوہ تھی بہت زیادہ تعداد میں، جن کے لیے پھر نیچے دریاں بچھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جذبہ ہے، لیکن ان کو ایک رخ پر لانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اپنا پروگرام ہوتا ہے، آپ سب حضرات کو معلوم ہے ایک عرصے سے ہو رہا ہے۔ تو آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے اور اس کے انتظامات کے حوالے سے بیٹھے ہیں۔ تو آپ سب کل کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں۔